الگ الگ عذاب کی وادیاں ہیں، الگ الگ عذاب کے کنویں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے وادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ الفلق نام کی بھی ایک وادی ہے، الغیہ نام کی بھی ایک وادی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ فرماتا ہے باپ دادا نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے بعد میں آنے والی جو نسلیں تھیں انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، نہیں پڑھتے تھے وہ نماز۔ واتبعوا الشهوات، اپنے دل کی وہ کرتے تھے، اللہ کی بات کبھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے روکا زنا سے، وہ نہیں رکتے تھے۔ اللہ نے روکا ناجائز تعلقات بنانے سے، وہ لوگ نہیں رکتے تھے۔ وہ اپنے ہوس کے پجاری تھے، غلط سمبند بناتے تھے، غلط تعلقات استوار کرتے تھے، زنا اور حرام خوری میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن الغی نامی وادی کے اندر ڈالا جائے گا، جو بے نمازیوں کا ٹھکانہ ہے، جو شہوت کے پجاریوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جہنم کی وادی سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، العقبہ نام کی بھی ایک وادی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھانا نہیں کھلاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ جو آدمی خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، جیل خانے میں جو قید ہیں ان کو چھڑائے گا، ان کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس عقبہ نامی وادی سے محفوظ رکھے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس وادی سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر الغوطہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نہر کیا ہے؟ یہ وہ نہر ہے جو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے نکلنے والی جگہ ہے، جہاں یہ خون اور پیپ اکٹھا ہوگا۔ اور کن لوگوں کی شرمگاہوں سے نکلے گا؟ جو زنا خور ہوں گے، زنا کرنے والے، ناجائز تعلقات استوار کرنے والے۔ کان کھول کر کے سن لیں کہ کل قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے خون نکلے گا، ان کی شرمگاہوں سے پیپ نکلے گا، جسے کون پیے گا یہ بھی سن لیں۔ مدمن الخمر، شراب کا رسیا، شراب خور، ڈرنک اور بیئر کا پینے والا اس خون اور پیپ کو پیے گا جو زنا خوروں کے شرمگاہوں سے نکلے گی۔ اس کو نہر الغوطہ کہا جاتا ہے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں قسم قسم کا عذاب، جہاں لوگوں کا کھانا آگ، بچھونا آگ، اوڑھنا آگ، ہر طرف آگ ہی آگ، جلن ہی جلن، ہر طرف تکلیف ہی تکلیف۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ جب جہنمی جہنم کے عذاب کو چکھ کر کے تھک جائیں گے، اللہ کہتا ہے ایک چمڑا جلائیں گے، دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، دوسرا چمڑا جلائیں گے، تیسرا چمڑا جلا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب میں ان کے کوئی کمی واقع نہ ہو، عذاب ان کا بڑھتا ہی جائے۔ ایک اور اس مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے ایک عذاب کا اور ذکر کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا یا بہت کم سنا ہوگا۔ جسم کے بہنے کا عذاب، جسم بہنے کا عذاب۔ بتاتے ہیں کہ انسان کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، صرف دانت احد پہاڑ کے جتنا ہو جائے گا۔ احد پہاڑ کی لمبائی 8 کلومیٹر تقریباً لمبی ہے اور چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جہنم میں ایک آدمی کا جسم جب بڑھے گا تو ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اتنا لمبا چوڑا دانت ہو جائے گا۔ اس کے ناک اور کان کی دوری کئی ہزار میلوں کے فاصلے پر ہوگی۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ بتاتے ہیں مکہ اور مدینہ کے جتنے اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یعنی اتنا بڑا اس کا جسم ہو جائے گا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ انسان ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو اسے اچھل جاتا ہے، اچھلنے سے تھوڑا سا عذاب میں کمی آ جاتی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ وہ اس کے انگاروں پر بیٹھا رہے،
ہل بھی نہ پائے تو اس کی تکلیف کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جہنم میں ایک قسم کا یہ عذاب دیا جائے گا کہ انسان ہل بھی نہیں سکتا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہل بھی نہیں پائے گا، اور نیچے سے آگ جل رہی ہے، ادھر سے بھی آگ، ادھر سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، آگ ہی آگ، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے. اللہ کے بندو، یہ تو آگ کا مقام ہے. ان کے جسم کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار. تارکل کے کپڑے پہنائے جائیں گے. تارکل ایک بہت ہی گرم مادہ ہوتا ہے جو آگ کے قریب جا کر کے اور زیادہ اس کے اندر گرمی ہو جاتی ہے. اتنا گرم مادہ اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے. وتغشى وجوههم النار. آگ اس کے کپڑوں کے ارد گرد ہوگی، اس کے چہرے کے ارد گرد ہوگی. کہنے کا مطلب ہے وہ آگ بڑی ہی خطرناک آگ ہے جو کالی کلوٹی ہے، جس کو دہکایا گیا کئی ہزار سالوں تک، تو دہکتے دہکتے وہ اس مقام تک پہنچ گئی ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا. اللہ فرماتا ہے جیسے ہی وہ بجھتی ہیں ہم اسے اور بھڑکا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. 5 منٹ کہا گیا ہے کہ 5 منٹ میں اپنی تقریر ختم کریں. میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ سننے کے موڈ میں ہیں. اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں آپ کو یہ سلسلہ اور چلاتا رہوں. اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میرے بعد میں بھی ایک شیخ ہیں، ان کی بھی باتوں کو سنیں. میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ بات ختم کر دیتا ہوں. ہم جو لوگ ہیں نا، اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے باپ داداؤں کا جو رسم و رواج ہے نا، اس کی وجہ سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا وَآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. ہم نے باپ داداؤں کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے، سنت کے مقابلے میں رسم و رواج کو رکھا. اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تیرے راستے سے ہٹا دیا. اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے. ہم تو عذاب میں آئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عذاب میں، ان کو اور عذاب میں مبتلا کر. وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. انہیں تو اپنی رحمت میں کبھی داخل مت کر، ان کے اوپر اور لعنتیں برسا. اسی طریقے سے دوست کے بہکاؤ میں آ کر کے انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. جب کل قیامت کے دن انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اسلام سے روک دیا، نماز سے روک دیا، یہ مجھے شراب کی طرف لے کے گیا، زنا کی طرف لے کے گیا، اس نے مجھے بتایا سود کے یہ فائدے ہیں، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن یہ مجھے بہکاتا رہا، یہ مجھے برباد کر دیا اس نے. اے اللہ تو اسے بھی عذاب میں مبتلا رہے. اسی طریقے سے ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے سب کام کرتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. کل قیامت کے دن شیطان کے لیے ایک کرسی لگائی جائے گی، ایک آدمی کی شکل میں وہ آئے گا، اس کرسی پر بیٹھے گا، بدبو پھوٹ رہی ہوگی، سارے جہنم میں اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے. وہ آئے گا اور خطبہ دے گا اپنے ماننے والوں کو جو دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے. وہ کہے گا کہ لوگوں، تمہارے رب نے تم سے حقیقی وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا. دیکھو جنت کے اندر جا کر کے تمہارے رب نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس کو سچا تھا. ہر وہ نعمت جس عمل پر اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سب کی سب جنت کے اندر موجود ہے. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، تمہیں ہر چیز کو حسین اور خوبصورت بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا تھا. تم یہ کام کر لو، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. میرے سب وعدے جھوٹے تھے، میں مکار ہوں، مکار تمہارا کھلا ہوا دشمن تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب بیکار تھے، وعدہ خلافی کی میں نے. آج تم مجھے ملامت مت کرو. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. تم مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟
مجھے کس بات کے لیے تم لوگ ڈانٹ رہے ہو، پیٹ رہے ہو، واویلا مچا رہے ہو؟ یہ فالتو چیزیں ہیں. میں نے تمہیں پکڑ کر کے نہیں رکھا تھا، میں نے تمہیں کبھی نماز کے لیے نہیں پکڑ باندھ کر کے تمہارے گھر میں رکھا تھا کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، رک جاؤ یہاں پہ نہیں تو ماروں گا. کبھی شیطان ہمیں نہیں کہتا ہے، کبھی وہ نہیں کہتا ہے کہ جاؤ زنا کرو، جاؤ چوری کرو، جاؤ ڈکیتی کرو، جاؤ لوگوں کا حق مارو، زکات نہ دو، صدقات نہ دو، روزے نہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، ان کو مارو. کبھی بھی نہیں کہتا ہے وہ ہمیں. وہ تو صرف ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے برائیوں کو، اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو، اپنے اس دشمن کو سمجھو. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہنم کے اندر جہنمی ان سب چیزوں کے بعد میں ہزاروں ہزار سال تک چلاتے رہیں گے کہ فرشتوں اپنے رب سے کہو یخفف عنا یوما من العذاب، صرف ایک دن کا عذاب ہم سے کم کر دے اللہ تعالیٰ، بس ایک دن کا عذاب. بس ہمیں مار کھا کھا کر کے، جہنم کے سانپ اور بچھوؤں کو ڈسوا کر کے، آگ کے اندر جل کر کے، ٹھنڈ کے اندر مر کر کے، جسم کو سڑا کر کے ہم لوگ تھک چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو جو ارحم الراحمین ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، کہ وہ ہم سے ایک دن کا عذاب، صرف ایک دن کا عذاب وہ ہم سے کم کر دے. لیکن کوئی ان کی سننے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں سننے والا ہے ان کی. کتنا بھی چلا لے کوئی سننے والا نہیں ہے. جب دیکھیں گے کہ یہ فرشتے ہمارے کچھ نہیں سنتے ہیں، چلو مالک کے پاس چلتے ہیں جو جہنم کے داروغہ کا DSP ہے، سردار ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک، ہمیں معلوم ہے تو ہماری نہیں سنتا ہے، صرف تو اپنے رب سے اتنا کہہ دے کہ ہمیں موت آ جائے، ہمیں موت آ جائے، ہم ان دکھوں کو، ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے، صرف ایک جھٹکے میں ہمیں موت دے دے. جب مالک بھی نہیں سنے گا، صرف ایک امید باقی رہے گی، بس مالک تھوڑا سا، بس ایک امید اور ایک کرن باقی رہے گی. بس ہمارا رب اکرم الاکرمین ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، ساری مخلوقات سے زیادہ رحم دل ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. کہیں گے اے اللہ تو ہمیں اس جہنم سے بچا لے، اس میں مار کھا کھا کر کے ہم تھک چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہمیں اس میں نہیں رہنا ہے، ہمیں تو اس دنیا میں واپس لوٹا دے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیرے ہی سامنے جھکیں گے، تیری ہی بات مانیں گے، ہم اب کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ہمیں یہ عذاب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں اس میں نہیں رہنا ہے. اللہ کہے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، کہ تم اسی کے اندر جلتے رہو، مرتے رہو، تڑپتے رہو. ولا تكلمون، اور مجھ سے بات مت کرو. میں نے تو اپنی باتیں تم سے بہت کی دنیا کے اندر، اب تم مجھ سے بات کرنے کے حقدار نہیں ہو، میں تم سے بات نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نظر جہنمیوں پر دیکھ لے تو ان پر رحم کھا جائے، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے اوپر کہ وہ جہنمیوں کی طرف نہیں دیکھے گا. اللہ کے بندو، کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے اس وقت کے الفاظ وَلَا تُكَلِّمُونَ کہ تم مجھ سے بات مت کرے، تم مجھ سے بات کرنے لائق نہیں ہو، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو جائیں، اتنے گئے گزرے ہو جائیں کہ ہمارا رب ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ اس لیے یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے. اس کو اللہ کے لیے بناؤ، اللہ کی باتوں میں اس کو گزارو، اللہ کی باتوں کو مانو، اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. نمازیں پڑھو، زکات دو، توحید کو اپناؤ، سنت کو اپناؤ، چھوڑ دو ساری گناہوں کو، چھوڑ دو سارے جتنے بھی فضولیات ہیں، شرک کو، بدعت کو، خرافات کو چھوڑ دو. ہمیشہ اپنے رب سے جہنم کی پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو. اقول قولی هذا استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه انه هو الغفور الرحيم.